الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوذ من أمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن يقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. محترم و مکرم مستمعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہہ لیجیے یا ایک اثر کہہ لیجیے بیان کیا، جس میں فرماتے ہیں حضرت سعید بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ بچوں کی اور بیوقوفوں کی حکمرانی سے، ان کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ وقت بہت برا ہوگا جب بچوں کی، بیوقوفوں کی اور ناتجربہ کار لوگوں کی اور نوعمروں کی حکومت آئے گی، وہ لوگ امیر اور حاکم بنیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسے وقت سے بچائیے کہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ مجھے ایسے حکمرانوں سے واسطہ پڑے۔ سعید بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پناہ مانگی تو ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت کی علامات کیا ہوگی، یعنی اس کی نشانیاں کیا ہوگی، تاکہ اس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ یہ بیوقوف لوگوں کی حکومت کا دور ہے۔ تو جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی علامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یقطع الارحام ویطاع المغوی ویعصى المرشد، کہ اس دور کی 3 علامتیں ہوگی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ لوگ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کریں گے، یعنی قطع رحم عام ہو جائے گی۔ اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ گمراہ لوگوں کی اطاعت کی جائے گی، گمراہ کرنے والے شخص کی اتباع کی جائے گی، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ اور تیسری علامت یہ فرمائی کہ ہدایت اور رہنمائی کرنے والوں کی نافرمانی کی جائے گی۔ جب یہ 3 علامتیں کسی دور میں پائی جائے تو پتہ چل جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بیوقوفوں کی، ناتجربہ کار لوگوں کی اور نوعمروں کی حکومت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائی، اس میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ انظر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کہ قیامت کی ایک علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور جو دوسروں کے محتاج، فقیر اور تنگ دست ہوں گے اور بکریوں کے چرواہے، وہ اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نہ ماضی اچھا ہوگا، یعنی گزشتہ زمانہ جو ان کا گزر ہونا اچھا ہوگا، اور نہ ان کی اخلاق اور عادات شریفانہ ہوگا۔ وہ معمولی قسم کے لوگ ہوں گے کہ ان کی تربیت بھی صحیح طریقے پر نہیں ہوگی، اور نہ ان کے پاس دین کا علم پورا ہوگا، دین کے اعتبار سے بھی وہ ادھوری اور ناقص ہوگی۔ ایسے لوگ جب حکومت پر آ جائیں گے اور بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتوں پر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے، یہ علامت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد سے ایک اثر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو
اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جس کے اندر حکومت کا کاروبار چلانے کی اہلیت اور صلاحیت نہ ہو. اور اگر کوئی شخص ایسی حکومت میں مبتلا ہو جائے جیسے کہ ہم اور آپ اس وقت مبتلا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جب مسلمانوں پر غلط حکومت، بری حکومت مسلط ہو جائے تو یہ انہی کے عمل کا نتیجہ ہے. چنانچہ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ کما تکونون تؤمرون علیکم، کہ تمہارے اعمال تم جیسے ہوں گے اسی طریقے سے حکمران اور اسی طرح کے عمال تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ مروی ہے کہ انما اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے جو اعمال ہے وہ بلاخر اوپر تمہارے لیے تمہارے سامنے عمال اور حکمران کی شکل میں سامنے آئے. یعنی اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے حکمران بھیجیں گے، اور اگر تمہارے عمل خراب ہوں گے، برے ہوں گے، تو تم پر اسی طریقے سے حکمران اور جو حاکم ہوں گے وہ مسلط کر دیے جائیں گے. اور اس طرح کا مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمایا. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر غلط حکمران مسلط ہو جائے تو ان لوگوں کو برا بھلا کہنے سے اور ان کو گالی دینے کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ دو کہ ہمارے حکمران ایسے عیار ہیں، ایسے مکار ہیں وغیرہ، ان کو گالی مت دو، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ حکمران ہم پر مسلط ہوئے ہیں، لہٰذا اے پاک پروردگار ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے اور ہم پر نیک صالح پرہیزگار حکمران نافذ فرما. اس لیے کہ صبح شام حکمرانوں کو برا بلا کہنے اور ان کو گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کریں. اب جب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ہر شخص صبح شام یہ روزہ روتا ہے کہ ہمارے حکمران برے ہیں، نہ ہر حکمران ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، جہاں کئی چار آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں اور حکمرانوں کا ذکر آ جاتا ہے تو ہم ان پر ملامت اور لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کے بارے میں دو چار جملے ضرور برے نکالتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے عیار ہیں، مکار ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کبھی کسی نے صدق کے دل سے یہ سوچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ کہا کہ یہ جو حکمران ہم پر مسلط ہوئے ہیں یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک اور صالح پرہیزگار حکمران بدلے میں نصیب فرما. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے بعد ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی دعا کی ہے یہ جو شامت اعمال پر مسلط ہوئی ہے، یعنی جو غلط حکمران ہم پر مسلط ہوئی ہے تو اللہ کو اٹھا لیجیے ان کے بدلے میں ہمیں اچھی حکمران عطا فرما دیجیے. اگر ہم دعا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور ہم اپنے گناہوں کو معاف کرائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور ہم اپنے آپ کی اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کریں. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ جتنے سلاطین اور حکمران اور صاحبان اقتدار ہیں ان تمام کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، رجوع کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی حکمرانوں کے دل کو بدل دیں گے اور انہی حکمرانوں کے دلوں کے اندر خیر پیدا فرما دیں گے. اگر ان کے نصیب میں خیر مقدر نہیں ہوگی تو اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے اسے اچھی حکمران عطا فرمائے. لہذا محض حکمرانوں کو برا بلا کہنے سے، ان پر تنقید کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو راضی کریں. آج بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کے دل میں درد ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ یہ ہمارے بدعمل کی وجہ سے یہ حکمران ہم پر مسلط ہوئے، لہذا ہمارے ان بدعمل کو معاف کیجیے اور ہمیں ایک صالح اور پرہیزگار حکمران نصیب فرمائے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے حالات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراب اور برے حکمرانوں کے دور کی ان کی حکومت کی 3 علامتیں بیان فرمائیں. اس میں سے پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ بیان فرمائے کہ اس دور میں لوگ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کریں، یعنی قطع رقم عام ہو جائے. اور دوسری علامت یہ بیان فرمائے کہ گمراہ کرنے والوں کی اتباع کی جائے گی، یعنی جو سب جتنا گمراہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے متبعین اور اس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے. چنانچہ آج اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں صحیح ہمارے اس زمانے میں صادق ہیں کہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، ان کے پاس دین کا صحیح علم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو جھوٹے مکار ہوتے ہیں، نا تجربہ کار ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، یا وہ جاہل ہوتے ہیں. بس وہ عوام کو ایک تھوڑا سا سبز بات دکھا دیتے ہیں کہ وہ عوام ان کے پیچھے چلنے پڑتی ہے اور ان کی اتباع کرنے لگتی ہے، اور پھر وہ عوام کو جس طریقے سے جس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے تو چاہے بڑے سے بڑا گمراہ کرنے والا شخص کیوں نہ ہو، لوگ ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. انہیں نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اعمال اور اس کے اخلاق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور تیسری علامت، اور آج کل تو بہت سے جاہل پیر لوگوں کی بادشاہتیں قائم ہیں. اگر آپ ان کے یہاں جا کر دیکھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ ان پیر جاہلوں کے لیے گدی سجی ہوئی ہے اور ان کا دربار لگا ہوا ہے، اور نہ جانے کتنی منشیات کی چیزیں، شراب وغیرہ نہ جانے کیسی کیسی چیزیں گھونٹ گھونٹ کر پی جا رہی اور پلائی جا رہی اور بد سے بدتر کام کیا جا رہا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس کا معتقد اور اس کے ماننے والا یہ کہتا ہے کہ ہمارا پیر تو اس سرزمین پر خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا نائب ہے. حدیث میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے زمانے میں گمراہ لوگوں کی اتباع کی جائے گی. ان کے اتباع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جاہلی پیروں کے ہاتھوں میں کچھ شعبتیں لگ جاتی ہیں، یعنی ہاتھ چالاکی ان کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں. مثلا وہ کوئی تصرف کرتے ہیں تو خدا کا دل حرکت کرنے لگ جاتا ہے. وہ کسی پر تصرف کرتے ہیں تو ان کو عجیب و غریب خواب نظر آ گیا. اگر کسی پر تصرف کیا تو اس کے سامنے مسجد حرام کا نقشہ نظر آ گیا. کسی پر تصرف کیا تو اس کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھا. اس قسم کی ہاتھ چالاکی اور شعبدہ بازی اور اس قسم کے تصرفات کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہے جو زمین پر اترا ہوا ہے، اس لیے وہ جو کہے گا اس کی بات مانیں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ شریعت کے موافق ہو یا موافق نہ ہو. تو ایسے لوگوں سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے. اور تیسری علامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ارشاد فرمائے کہ رہنمائی کرنے والوں کی ہدایت کا راستہ دکھلانے والوں کی نافرمانی کی جائے، کہ جو اللہ کے نیک صالح بندے ہوں گے، جو اللہ کا نیک صالح بندہ ہوگا، متبع سنت ہوگا اور اپنی زندگی کو شریعت کے موافق گزارنے کو اس کے اندر فکر لگی ہوگی، اگر ایسے شخص کے پاس کوئی اپنی اصلاح کے لیے جائے گا تو وہ مشقت والے کام بتائے گا، وہ فرائض کو ادا کرنے کا حکم کرے گا کہ فلاں کام نماز پڑھو، روزے رکھو، فلاں کام سے بچو، فلاں کام سے بچو اور فلاں کام کو کرو، فلاں گناہ سے بچو، زبان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ شخص صحیح بات کہہ رہا ہے، شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے، لیکن اس کے کرنے میں تھوڑی سی مشقت ہے، تو ایسے لوگوں کے، ایسے شخص کے پاس، ایسے اللہ والوں کے پاس لوگ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس میں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ایسے زمانے کی، ایسے دور کی نشانی یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کی اتباع کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، اور جو لوگ نیک صالح ہوں گے، جو رہنمائی صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں گے، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہوں گے، ان کی نافرمانی کی جائے گی۔ اگر وہ یہ کہے گا کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، یہ بات ناجائز حرام ہے، اس سے بچو، تو وہ یہ کہے گا کہ تم نے کیسے اس بات کو ناجائز کہہ دیا، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، اس وجہ سے تم نے اس کو ناجائز اور حرام کہہ دیا، اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے، اس سے حکمت کا مطالبہ کریں گے کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، اگر تم اس کی دلیل بیان کرو گے تبھی ہم اس کی بات کو، تمہاری بات مانیں گے، اور ہم تمہاری بات پر عمل نہیں کریں گے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر یہ کہیں گے کہ انہی ملاؤں نے ہمارے دین کو مشکل اور تنگ کر دیا، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ دراصل فتنے ہیں جو آج کے زمانے میں موجود ہیں، اور ان فتنوں سے بچنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ دیکھو کہ جس شخص کے پاس تم جا رہے ہو، جس شخص کو تم اپنا پیشوا، اپنا امام اور اپنا مقتدی بنا رہے ہو، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں، اور سنت کے مطابق گزارتا ہے تو اس کی اتباع کرو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں گزارتا ہے اور شعبہ بازی کا کچھ حصہ اس کے پاس ہے، ہاتھ چالاکی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، تو اس کو مت دیکھو، اس لیے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا معیار بھی ہم کو بیان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70 سے زیادہ فرقے ہوں گے، اس میں سے کوئی فرقہ کسی بات کی طرف بلائے گا تو کوئی دوسرا فرقہ دوسری بات کی طرف بلائے گا، ایک فرقہ یہ کہے گا کہ یہ بات حق ہے، دوسرا فرقہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ بات حق ہے، یہ سارے فرقے ہلاکت کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، یہ سارے فرقے جہنم کی طرف دلانے والے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو نجات دلانے والا ہوگا، اور وہ فرقہ یہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، لہذا اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کلہم فی النار، کہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے الا انا وعلیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، لہذا تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ لہذا اگر ہم آپ کسی کو مقتدی بنانے اور پیشوا بنانے کا ارادہ کریں تو دیکھیں کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، وہ متبع سنت ہے کہ نہیں، سنت اور حدیث کے مطابق وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، کس درجے تک وہ عمل کرتا ہے، اگر وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے تو اس کی ضرور اتباع کرو، اس کو ضرور اپنا مقتدی اور پیشوا بناؤ، لیکن اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا ہے تو وہ مقتدی اور پیشوا بنانے کے لائق نہیں ہے، اس سے دور رہو، چاہے وہ کتنے ہی تماشے اور کتنے ہی شعبدہ بازی اور کتنے ہی جادوگروں والی باتیں کیوں نہ بتائیں، لیکن اس کی اتباع مت کرو، اس سے دور رہو، اس لیے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی سے ہم کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔